قریش کی تفسیر، یہ صورت نمبر 106 ہے۔ اس کے اندر 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ قبیلہ قریش کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت قریش کے قبیلے کو دوسرے قبیلوں پر بہت زیادہ فضیلت دی تھی، کیونکہ قریش کا قبیلہ جو تھا، چونکہ مکہ کے اندر بہت سارے قبیلے تھے، ان میں سے قریش جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، اس کو اللہ رب العزت نے خاصیت دی تھی کہ یہ زمزم کے کنویں کے اوپر معمور تھے، کہ اس کی حفاظت کرتے تھے، لوگوں کو، آنے والوں کو پانی پلاتے تھے، اس کا انتظام کرتے تھے، اور دوسرے بیت اللہ کے اندر جتنے کام ہیں وہ سب یہ کرتے تھے، اس کے ذمہ دار تھے۔ اس کی وجہ سے سارے قبیلے والے ان کی عزت کرتے تھے، اور اطراف کے ملکوں والے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر بات بات پہ لڑائی ہوتی، لیکن ان سے کوئی نہیں لڑتا تھا۔ قافلے جب چلتے تھے تو لوٹ لیتے تھے لوگ، چور ڈاکو بہت ہوتے تھے، لیکن قریش کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کہتے تھے کہ بھئی حرم کے والی ہے، متولی ہے، جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ خدمت کرتے ہیں، اس لیے ان کا احترام۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو ایسا جو ہے یعنی حفاظت کا معاملہ کیا تمہارے ساتھ، اور تم کو روزی دی۔ یہ 2 سفر کرتے تھے سال میں، ایک گرمیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے، سردیوں میں ملک شام کا سفر کرتے تھے۔ تو یعنی گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت وہی یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اس کے نتیجے میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ لإیلاف قریش، کیونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کس کے؟ یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ عرب کے سارے قبیلے پریشان ہوتے تھے بھوک پیاس کو لے کر۔ اللہ رب العزت ان تجارتی سفروں کی وجہ سے ان کو کھانا دیتے تھے، بلکہ دوسروں کو کھلانے کے اتنا مال دیتے تھے، اور دوسرے لوگ خوف میں، پریشانی میں سفر کرتے تھے، یہ بہت مزے میں سفر کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو قریش کے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت یاد دلا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اور زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں ایک بہترین میسج دیا جا رہا، خاص کر ان لوگوں کو جو دینی خدمتوں پر لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دنیاوی مسائل حل کر رہے ہیں، تو ان کو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت زیادہ کریں۔ دوسرا ایک میسج اس کے اندر یہ ہے کہ دینی خدمت پر فخر کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے دین کی خدمت لے رہے ہیں، دین کا کوئی کام لے رہے ہیں۔ یہ بہت اہم میسج ہے۔ اللہ پاک اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔